السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے تقریباً 3-4 دن سے دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک اور کنٹری، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا، اور بہت سارے لوگ اس کو سپر پاور مانتے بھی ہیں، وہ ملک اور وہاں کا ایک بہت بڑا ایریا آگ کی زد میں ہے۔ اور آگ کوئی معمولی نہیں ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ بتاتے ہیں ماہرین کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ آگ اس علاقے میں، لاس اینجلس میں پھیل رہی ہے، اور سپر پاور کہے جانے والے اور کہلوانے والے ملک میں اتنا مالی نقصان ہو رہا ہے، اتنا لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تقریباً 40,000 ایکڑ سے زیادہ ایریے میں وہ آگ پھیل چکی ہے۔ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ کا یہ سب سے بدترین خطرناک حادثہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہاں آگ بجھانے کے آلات اور اسباب بھی موجود نہیں ہیں، پانی موجود نہیں ہے، فائر بریگیڈ کی کمی اور قلت آ گئی ہے۔ حد ہوگی، میری نظروں سے ایک ویڈیو ایسی بھی گزری کہ اس ویڈیو میں وہ طیارہ جو آگ بجھانے کے لیے ایمرجنسی میں کام کرتا ہے، وہ طیارہ بھی آگ کی زد میں آ کر، آگ کی لپیٹ میں آ کر کے زمین بوس ہو گیا ہے۔ اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آگ لگی کیوں؟ اتنا خطرناک رخ اس آگ نے اس سپر پاور ملک میں، وسائل اور اسباب کی دنیا کا سب سے ماہر ملک، جہاں اسباب کی، وسائل کی، ماہرین کی کوئی کمی نہیں، اپنے آپ کو وہ انٹیلیجنٹ اور اپنے آپ کو ماہرین، اسپیشلسٹ تمام دنیا کے لیے وہ رہبر، لیڈر اور پتہ نہیں کیا کیا بن کر کے دکھاتے ہیں، وہ اس پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ غور و فکر کرنے سے 2-3 وجوہات سمجھ میں آئیں جس کی وجہ سے وہاں آگ لگی ہے۔ جس علاقے میں سب سے پہلے یہ آگ لگی ہے، اس علاقے کی ہمیں جغرافیائی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس علاقے کا نام ہے لاس اینجلس۔ یہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے میں تقریباً 80 علاقے اور ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سٹی ہے اور اس کے اندر 80 علاقے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں تحصیل ہوتی، اتنے بڑے بڑے ایریے 80 اور ہیں۔ اور اس کی جو جغرافیائی نوعیت ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ اس کی اس سائیڈ میں پہاڑ ہے، اور پھر یہ آگے آ کر کے یہ بستی آباد ہے، اور پھر آگے جا کر کے وہاں ساحل سمندر ہے، سمندر کا کنارہ ہے۔ تو لوکیشن بہت اچھی ہے اور بہت بہترین لوکیشن ہے، اس لیے دنیا کے ماہرین، ہالی ووڈ کے سٹار اور امیر ترین افراد کے گھر وہاں موجود ہیں۔ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے وہاں اسٹوڈیو موجود تھے جو آگ کی نظر ہو گئے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک کے سپر اسٹار، جن کو دنیا اسٹار کہتی ہے، شاہ رخ خان کا بھی وہاں گھر ہے۔ اب وہ پتہ نہیں باقی ہے یا نہیں۔ اسی طرح نور فتح جو ایک ڈانسر ہے، اس کا بھی وہاں گھر ہے۔ نیوز کے ذریعے سے یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ ایک بہت بہترین رہنے کا، جغرافیائی اعتبار سے زندگی کا مزہ لینے کی جگہ ہے، وہ ایریا ہے، وہاں یہ آگ لگی ہے۔ تو یہ جغرافیائی نوعیت آپ نے سمجھ لی کہ اوپر پہاڑی ہے اور نیچے لوگ اتر کر کے رہتے ہیں، اور آگے پھر ساحل سمندر ہے، سمندر کا کنارہ ہے۔ اس طرح وہ وہاں بسی ہوئی ہے، آبادی ہے وہاں۔ تو اب وہاں کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر ہوا وہاں چل گئی تو ہوا ڈائریکٹ اس پہاڑی سے ٹکراتی ہے، اور پہاڑی سے ٹکرا کر کے بہت اسپیڈ کے ساتھ پھر آبادی میں پھیل جاتی ہے۔ تو ایک تو وہاں ہوا کے نکلنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہوا اسپیڈ کے ساتھ نکل سکے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہوا چلی، اس وجہ سے وہاں آگ لگنے کا ایک ذریعہ وہ بنی۔ دوسری وجہ جو آگ لگنے کی وہاں بنی ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں بارش اپریل کے مہینے میں ہوئی تھی، جب سے لے کر کے ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی تو زمین خشک ہو گئی، گھاس سوکھ گئی، اور جب گھاس سوکھی پڑی، زمین سوکھی پڑی ہے، تو وہاں اگر ایک ماچس کی تلی بھی لگ جائے اور ایک چنگاری بھی پہنچ جائے تو ہوا کی اسپیڈ کی وجہ سے آگ کا دور تک پھیلنا یہ ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور تیسری جو اہم وجہ وہ بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس ایریے کی جو گھاس ہے، اس گھاس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آگ کو جلدی پکڑ لیتی ہے، آگ کو بہت جلدی کینچ کرتی ہے،
اور پھر آگے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ وہ گھاس ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی، اس طریقے کے ساؤتھ کے جو دیش ہیں، ساؤتھ کی جو کنٹریز ہیں، انہی خاص ملکوں میں یہ گھاس پائی جاتی ہے، اور اس کا آگ سے خاص کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے۔ اگر ایک بار لگ گئی تو اس پر قابو اور کنٹرول پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں آگ لگنے کی، اور ایک چوتھی وجہ ہمیں اس میں مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے شامل کر لینی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، رب کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ اور وہ بستی جہاں یہ آگ لگی ہے تمام طریقے کے گناہوں کا اڈا تھی، پوری دنیا کی عیاشی کرنے کا مقام تھا۔ اگر وہاں عذاب نہیں آئے گا تو اور کہاں آئے گا؟ تقریباً قرآن کریم میں 120 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمیں سمجھایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آگ لگتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، مصیبتوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا گناہ اس زمانے میں اور کیا ہوگا کہ دنیا کی خوبصورت ترین بستی غزہ کے کمزوروں کو کچل دیا گیا، زندگی کے اسباب تک ختم کر دیے گئے، ان کی زندہ رہنے کی حق ان سے چھین لیا گیا، اور یہ بدترین لوگ ان کے خلاف فنڈنگ کرتے رہے، یہ غلیظ انسان ان کے خلاف مدد کرتے رہے، یہ ناپاک انسان یہ اسرائیل کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہے، یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، ان کی نسل کشی ہو جانی چاہیے، کمزوروں کی جان نکل رہی ہے اور یہ اس پر مسکرا رہے تھے۔ اس سے بڑا ظلم تاریخ میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 1.5 سال کا انتظار نہیں کیا، ان پر بھیجنے کے لیے کسی میزائل کو تیار نہیں کرایا، بلکہ چند سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ بہرحال تمام طریقے کے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، ہم سچے اور اچھے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو نہتے اور کمزور، جو بغیر کسی گناہ کے وہاں دلے اور پسے گئے ہیں اور وہ اس عذاب یا اسی طریقے پر آگ کا شکار ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غزہ پر خوش تھے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہو، جو سوچ رہے تھے وہی بھگت رہے ہو۔ اس لیے کسی کے خلاف بھی ہنسنے، کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ غم میں شریک ہونا چاہیے، انسانیت کے ناطے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔